عالم شہرت یافتہ مذہبی اسکالر حضرت مولانا طارق مسعود صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں تو مائل پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت کے آمد سے پہلے نعرے سے حضرت کا استقبال کیجیے. کو بالکل ختم کر دیں کہ ایک بیان پھر 3 دفعہ ہوتا ہے. میں 4 شادی میں کروں گا 3 دفعہ ہو گیا ہے نا 4 یہاں لوگ ایک نہیں کر رہے آپ لوگ ایک کے ساتھ 12 شادی بولے جا رہے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہاں بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا نور الحق صاحب نے بیان کیا, سفید ریش بزرگان دین ہیں, عبد الواحد صاحب ہیں, یہ سب ہم سے بڑے ہیں, عمر میں بھی, علم میں بھی, تقویٰ میں بھی, تجربے میں بھی زیادہ ہیں. ان سب علماء کی موجودگی میں میرے لیے کرسی پر بیٹھنا انتہائی بے ادبی, انتہائی گستاخی ہے. اس گستاخی پر نہ چاہتے ہوئے مجبور ہوں کیونکہ پروگرام کی وضاحت اس طرح سے بلایا گیا ہے. میں کہوں کہ میں نہیں بیٹھوں گا تو یہ یعنی ہم نے آپ کو بلایا ہے اور کام کرنے کو بیٹھے. ان بڑے اکابر سے پیش کی معذرت, اور بیان کرنا بھی ان حضرات کا کام ہے. ہم تو بس شادی وادیوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں اور ہمیں کیا آتا ہے بات کرنا. یہ اگر میرے ہاتھ میں پکڑا دیں تو یہ مجھے بولنے میں آسانی ہوتی ہے, یعنی یہ ہٹا دیں, یہ میں ہاتھ میں پکڑ لیں. باقی آپ لوگ لیاری سے تعلق ہے ماشاءاللہ. لیاری والوں کا دماغ بہت چلتا ہے, ہر بات کا فوری جواب ہوتا ہے لیاری اسٹیشن پہ. ایک آدمی گاڑی میں جا رہا تھا کار میں, اس کو لیاری میں کوئی بندہ گدھا گاڑی پہ نظر آیا. تو کار والے کی عادت ہوتی ہے نا طنز کرنے کی. فخر تھا میں گاڑی کے اندر, کار کے اندر, اور یہ گدھا گاڑی پہ. تو ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کے اس گدھا گاڑی والے پہ طنز کیا, لیاری والے پہ. بولا بتا گدھا گاڑی میں اور گاڑی میں کیا فرق ہے, یعنی طنز کیا. وہ بولے گا یار گاڑی گاڑی ہوتی ہے, ہم تو غریب آدمی, گدھا گاڑی. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کھوپڑی اس کی مجھ سے تیز چلتی ہے. تو گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کے پوچھا کہ گدھا گاڑی میں اور گاڑی میں کیا فرق ہے بتا. اس نے کہا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. گدھا گاڑی میں گدھا گاڑی کے آگے ہوتا ہے اور گاڑی میں گدھا گاڑی کے اندر ہوتا ہے. مطلب یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ گدھا ہی ہے نا. زیادہ فرق نہیں ہے, ہمارے پاس گدھا گاڑی میں آگے لگا ہوا ہے اور تمہارے یہاں گاڑی میں اندر ہے جو گاڑی چلا رہا ہے. یہ گدھا بھی گاڑی چلا رہا ہے, وہ وہاں بھی گدھا ہی گاڑی چلا رہا ہے. ایک کو گدھا گاڑی بول دیتے ہیں اور ایک کو کار بول دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دینی مدرسوں کی حفاظت فرمائیں. یہ بڑے علماء کی موجودگی میں میں کیا بات کروں, چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان دینی مدرسوں کی اہمیت پر, کہ ان کی اہمیت کا آپ کو دنیا میں اندازہ نہیں ہوگا لیکن آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دین کے ادارے دنیا میں بہت ہیں جو دین سکھاتے ہیں, اور اس میں مسلکوں کے نام بھی لوں گا, کوئی فائدہ نہیں ہے فرقہ پرستی بحث کرے. میں صرف بتاؤں گا کہ ہمارے مدرسوں میں اور جو دوسرے دینی مدرسے ہیں جو دوسرے لوگ چلا رہے ہیں ان میں بڑا فرق کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ جہاں نہیں آئے تو بتا دیں
دینا, پولیس تو ہوتی ہے نا یہاں پہ. دیکھو ایک بات ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے یا نہیں. کوئی شخص مشرک ہے, کافر ہے, وہ مر گیا, اب اس کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی. جنت میں جانے کا کوئی کہہ سکتا ہے اس کو؟ اب آپ نے کسی کو یہ کہا کہ یہ کفر میں مرا ہے, یہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا دلائل دیتا ہے کہ نہیں, یہ تو بڑے اچھے اخلاق سے بات کیا کرتا تھا, یہ تو غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. آپ کہو گے بھائی پہلے ایمان ثابت کرو. یہ اگلے درجے کی باتیں, کیا کرتا تھا, کتنی شادیاں کی, کتنوں کو طلاقیں دیں, کتنے بچے پیدا کیے, اور غریبوں کو کھلاتا تھا نہیں کھلاتا تھا, یہ کیا ہے بات کے باتیں. پہلے یہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو بھائی, ایمان. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ کون کیا کرتا ہے, یہ بات کی بحث ہے. اسی طرح یاد رکھو, مسلمانوں میں درجنوں فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ایک جنتی 72 بولتے کیوں نہیں جہنمی. ایک کیا ہوگا؟ جنت. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, جو تعلیم لینے والے اور تعلیم دینے والے, یہ برحق لوگ ہیں. یہ انہی جنتیوں کی فہرست میں داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے. یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, لہذا دلیل کے بغیر مارکیٹ میں کوئی دعویٰ چلتا, زور سے بولو بھائی, نہیں چلتا. ایسے تو کوئی بھی بولتے. ایک آدمی نے کہا کہ میں ایک بھنگی تھا, اس نے کہا میں, کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا کمبخت, اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. اس نے کہا تو جماعت بھنگی, بادشاہ کی بیٹی سے, شہزادی سے تیری شادی کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. لوگوں نے بولا آدھا بھی بھنگی جی کو بادشاہ کہاں لفٹ کرائے گا؟ اس نے کہا ادھر سے حجاب ہو گیا, قبول کا انتظار کر رہا ہوں. ادھر سے میں نے قبول کر لیا, وہاں سے قبول کا انتظار ہو رہا ہے. تو دعویٰ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے, بغیر دلیل کے دعوے نہیں سنوں گا. ورنہ بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے, کوئی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر؟ ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک مستفتی آیا. مستفتی کہتے ہیں جو فتویٰ لینے کے لیے, سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. میرے استاذ ہیں, اللہ ان کی اوپر برکت دے, ان سے اس نے ایک مسلک کے بارے میں پوچھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں, لکھ کے دے دیں. ایک خاص مسلک کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے کہا زبانی جواب دے دوں گا کہ وہ کافر ہیں, لکھ کے نہیں دوں گا. لکھ کے کیوں نہیں کہا؟ لکھنے پر گورنمنٹ نے 6 مہینے جیل رکھی ہوئی ہے. لکھ کے فتویٰ دوں گا تو گورنمنٹ نے 6 مہینے کیا رکھی ہوئی ہے؟ جیل. تو لکھنے میں انہوں نے جواب لکھا مگر گول مول لکھ دیا کہ بات سمجھ میں بھی آ جائے مگر گورنمنٹ کی گرفت سے بھی بچ جائے. انہوں نے کہا FIR کٹتی ہے. اس نے کہا کہ سائن نے کہا کہ جو سوال میں نے پوچھا ہے, سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کافر ہے یا نہیں ہے, اور آپ جواب میں گول مول جواب لکھ رہے ہو, تو سوال میرا جو ہے وہ جواب ہے نہیں وہ. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کافر لکھنے پر پابندی ہے 6 مہینے جیل. اس نے کہا ٹھیک ہے پابندی ہے, لیکن سوال میرا جو ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے جواب لکھا ہے. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کافر ہے
کہ نہیں؟ تو ہمارے استاد نے کہا گورنمنٹ نے سوال پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، جواب لکھنے پر پابندی لگائی ہے۔ تو آپ تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہو نا، آپ تھوڑی 6 مہینے جیل ہوگی، جیل تو مجھے ہوگی، تو میں کیوں لکھ کے دوں بھائی؟ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ گورنمنٹ پابندی نہیں لگاتی لوگ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو میں بول سکتا ہوں انہوں نے 1 کروڑ کھائے، انہوں نے 2 کروڑ کھائے، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس دعویٰ نہ ہو، دلیل نہ ہو، آپ کچھ بھی بات زبان سے کہہ سکتے۔ تو میں نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں ان میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے استاد یہ اس جنتی فرقے میں داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 میں صرف ایک کون ہوگا؟ جنتی ہو۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔ وہی بات ہے، آپ کہیں گے کر لیا دعویٰ، دلیل پیش کرو، کیا خیال ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اہل حق میں شامل ہونے کے لیے جو سب سے پہلا معیار، دیکھو کافر سے جنتی ہونے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن جو 73 فرقے ہیں نا وہ سارے ہوں گے ایمان کے دعوے دار، لہذا ان کو 72 سے الگ کرنے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ نہیں چلے گا، اس کے لیے کوئی اور، یہ تو مسلمانوں کے اندر ہوں گے نا فرقے۔ دیکھو یہودی، عیسائی، قادیانی، سکھ، ان سے تو فرق کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت کو مانتا ہوں، لیکن آگے 73 میں سے اگر 72 فرقے قرآن و سنت ہی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر یہ پہچاننا کہ ان میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا، یہ مشکل کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں نے آپ کو شروع میں لطیفہ اس لیے سنایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ دماغ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگے بیان میں دماغ کیا ہے؟ تیز ہے۔ سوال میرا سمجھ میں آیا؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کون ہے جو دینی مدارس اور ان میں پڑھانے والے علماء کیا ہیں؟ یہ اس جنتی فرقے میں داخل ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی کی ذمہ داریاں کیا لگائی اللہ نے؟ فرمایا پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، نبی ان کو قرآن تلاوت کر کے اپنی زبان سے پڑھ کے سنائیں گے، یہ براہ راست نبی سے سنیں گے۔ دوسری ذمہ داری یعلمہم، نبی ان کو کتاب سکھائیں گے بھی، صرف پڑھ کے نہیں چلے جائیں گے، تعلیم کتاب، قرآن کی تفسیر، قرآن کو ڈیفائن کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ان کو کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے، یہ براہ راست نبی سے سینہ بسینہ سیکھیں گے۔ تیسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کو ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی ایسی ٹریننگ کریں گے کہ یہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یہ کام نبی براہ راست پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے یہ کام۔ والحکمہ، اور نبی ان کو حکمت کی باتیں بتائیں گے نہیں بلکہ یعلم، کیا کریں گے؟ سکھائیں گے۔ آپ کہیں گے اس کا اس دعوے سے کیا تعلق؟ مفتی صاحب آپ بات کیا کر رہے ہو اور دلیل کیا پیش کر رہے ہو؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دینی مدرسے جنتی ہیں، تو یہاں جو پڑھانے والے لوگ وہ کیا ہیں؟ تو کوئی تعلق ہے آپس میں؟ یہ تو ایسے ہو گیا دعویٰ خربوزے کے بارے میں، دلیل جو پیش کی جا رہی ہے وہ تربوز کے بارے میں دی جا رہی ہے، ایسے ہی ہو گیا نا یار، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ تو اشکال ہوگا تو آگے بات ہوگی نا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل حق کون ہے؟ وہ علم جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے
ان میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے وہ سب کون ہیں؟ اہل حق۔ اور قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی ہے بظاہر اس کا اس سے کوئی